بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ القائم بالحق صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ سب کو ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں بھی تعجیل کی دعا کرتا ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ان کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرمائے۔ عزیزان گرامی، مذہب اسلام جو رسول خدا کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ سلسلہ 12 اماموں کے ذریعے سے ہم تک حاصل ہوا ہے، اس کی دوسری کڑی کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن میں بھی اس بات کا ارشاد ہوا ہے کہ انما انت المنذر ولکل قوم ہاد، کہ اے میرے حبیب آپ منذر ہیں، آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، آپ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بھی ہدایت کا انتظام ہر زمانے میں کیا ہے۔ زمانہ فرق کرے گا، ہو سکتا ہے زمانہ صلح کا ہو، زمانہ جنگ کا ہو، لیکن ہدایت کا انتظام جو خداوند عالم نے شروع سے کیا تھا وہ آخر تک باقی رہے گا۔ زمانہ چینج ہوتا رہے گا، ہادی آتے رہیں گے، ہدایت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے پہلے ہادی کا انتظام کیا ہے، پھر انسان کو بھیجا ہے۔ اللہ نے پہلے کسی سمپل انسان کو خلق نہیں کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی کو بنایا ہے تو اس ذات کا نام جناب آدم ہے۔ پہلے سے نور کی شکل میں اہل بیت خدا کے پاس موجود تھے، لیکن جب خداوند عالم نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تب جا کر سمپل لوگوں کو یہاں پر بھیجا ہے۔ حابیل اور قابیل کی شکل میں حابیل کو مارنا، یعنی جناب آدم نے ہدایت دی، لیکن تب بھی قابیل اپنے حابیل کو قتل کیا۔ یہ کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ ہدایت صحیح طریقے سے نہیں پہنچی۔ جب ہدایت صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی ہے تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی ظالم ہو جاتا ہے، لیکن جب ہدایت کی ذمہ داری اور ہدایت کا سلسلہ دور تک پہنچتا ہے تو اگر انسان اندھیرے میں بھی ہوتا ہے تو وہ اجالے تک پہنچ کر رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، خدا نے جو اس ہدایت کا سلسلہ قائم کیا، ہم نے جنگوں کا جب سلسلہ شروع کیا تو کیا ذکر کیا تھا؟ جنگ بدر کی بات ہوئی، جنگ احد کی بات ہوئی۔ انہی جنگوں کے بیچ میں، جنگ بدر اور جنگ احد کے بیچ میں خداوند عالم نے رسول کے گھر پر ایک نور بھیجا ہے۔ اس جنگ کی تھکان میں رسول کو جس نے تسکین بخشا ہے، اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں جہاں پر باپ بھی نور ہو، ماں بھی نور ہو،
جہاں پر دونوں ہاشمی ہو، آنے والا بھی نور ہو، اس کا نام مولا امام حسن علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جب رسول خدا کو یہ خبر ملی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، یہ خبر پہنچی ہے اور رسول خدا گھر پر پہنچے ہیں اپنی بیٹی کے، اسما بچے کو لے آئی۔ جناب اسما امام حسن کو اس طریقے سے لے کے آ رہی ہیں کہ امام حسن کے اوپر زرد کلر کا کپڑا پڑا ہوا ہے، زرد کلر کے کپڑے سے امام حسن کو لپیٹا ہے۔ امام حسن کو نبی کے حوالے کرنا چاہ رہی ہیں۔ رسول خدا نے جناب اسما سے فرمایا، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ جب بچے کو لانا تو کوئی رنگین لباس نہ پہنانا، اور خاص کر یہ زرد لباس؟ گویا اشارہ 1400 سال برس پہلے رسول خدا اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر لباس زرد ہو تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اکثر جونڈس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اسے رنگین کپڑا پہنا دیا جائے تو اس بیماری کی تشخیص نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے جب بچہ اکثر اس دنیا میں آتا ہے تو اسے سفید کپڑا پہنایا جاتا ہے تاکہ اس بیماری کی تشخیص دی جا سکے۔ یہ کب بتایا جا رہا ہے؟ 1400 سال پہلے بتایا جا رہا ہے، یعنی اس بیماری کا انکشاف اب ہوا ہے یا کچھ سالوں پہلے ہوا ہے، لیکن رسول خدا اس کی تجویز 1400 سال پہلے دے چکے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال جناب اسما گئی اور جانے کے بعد جناب امام حسن علیہ السلام کو سفید پوشاک پہنا کر لے آئیں۔ رسول خدا نے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھ میں لیا، امام حسن اور کو ہاتھ میں لیا۔ رسول خدا کی آغوش میں امام حسن ہے، روبرو امام علی علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آواز دی، اے علی تم نے اس بچے کا نام رکھا؟ تو دیکھیے گا رسول خدا سے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا میں آپ سے سبقت لے جا سکتا ہوں، یعنی آپ پر میں مقدم نہیں ہو سکتا ہوں، آپ آئیں گے تو بچے کا نام رکھا جائے گا۔ یعنی یہ پہلے سیرت ہوا کرتی تھی، ابھی بھی 50 سال 10 سال پہلے یہ سیرت تھی کہ گھر میں بچوں کا نام بڑے رکھا کرتے تھے۔ یہ اب نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ بچوں کا نام یا ماں باپ رکھتے ہیں یا وہ بچوں کا نام ایسے رکھا جاتا ہے جو سیریل سے لیا جاتا ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ بچوں کا نام بڑے رکھیں۔ بہرحال جب مولا کائنات نے یہ کہا کہ کیا آپ نے، جب مولا کائنات سے رسول خدا نے کہا کہ کیا آپ نے بچے کا نام رکھا، تو رسول خدا سے امام نے کیا فرمایا کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں پر رسول خدا نے کیا فرمایا؟ میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں، یعنی جس طریقے سے اے علی تم بچے کا نام میرے ہوتے ہوئے نہیں رکھ سکتے ہو، اس طریقے سے میں خدا کے ہوتے ہوئے اس بچے کا نام نہیں رکھ سکتا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے، آنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ نے اس بچے کا نام چونکہ آپ موسیٰ کی طرح ہیں، علی ہارون کی طرح ہے، بارہا مولا کائنات سے رسول خدا یہ ارشاد فرما چکے ہیں، اے علی تمہاری مثال میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسی ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے جب نام کو نازل کیا ہے امام حسن کے نام کو، تو جناب جبرائیل نے کیا فرمایا کہ آپ کے اس نواسے کا نام بھی جناب ہارون کے بیٹے کے نام پر ہے۔ کہا اس کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا شبر۔ شبر کا معنی ہوتا ہے حسن، چونکہ وہ عبرانی زبان تھی تو رسول خدا نے بالکل ویسے ہی نام یہاں پر رکھا، نام رکھا گیا حسن، تو نام وہاں شبر تھا، یہاں حسن ہوا۔ عزیزان گرامی آنے والا کچھ اتنا حسین تھا کہ اللہ نے نام بھی انتخاب کیا تو نام حسن تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو چونکہ نسبت تھی جناب حسن شبر حسن، آنے والے امام حسین تشبیہ سے دوسرے بیٹے سے تو ان کا نام تھا شبیر، ان کا نام رکھا گیا حسین۔ جو وزن ہے وہی وزن کا خیال کیا گیا، شبر حسن، شبیر حسین۔
جو نسبت تھی وہی نسبت دی گئی. جناب موسیٰ کے بعد جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے جناب ہارون ان کے ولی وصی بھی تھے، وزیر بھی تھے. اسی طریقے سے رسول خدا کے ہوتے ہوئے مولا کائنات وصی بھی تھے، وزیر بھی تھے. جس طریقے سے وہاں پر حفاظت جناب موسیٰ کی ہارون نے کی تھی، اسی طریقے سے یہاں پر حفاظت مولا کائنات نے کی ہے. عزیزان گرامی، زندگی آگے گزرتی رہی، امام حسن بڑے ہوئے ہیں. کس طریقے سے بچپنے میں بھی یہ لوگ ہدایت کر رہے ہیں. بچپنے کا زمانہ ہے، مولا حسن اور مولا حسین گلیوں سے جا رہے ہیں. کیا دیکھا؟ ایک ضعیف ہے کہ جو وضو کر رہا ہے، ایک ضعیف ہے جو وضو کر رہا ہے، لیکن وضو تھوڑا سا غلط کر رہا ہے. جو طریقہ ہونا چاہیے وضو کا، اس طریقے سے وضو نہیں کر رہے ہیں. قریب پہنچنے کے بعد چاہا کہ کس طریقے سے ان کو یہ بات پہنچا دیں کہ جو وضو آپ کر رہے ہیں یہ وضو کا طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ فوراً ٹوک دیتے کہ اماں آپ بوڑھے ہو کر آپ وضو نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں وضو کیسے کیا جاتا ہے. لیکن یہ سلیقہ نہیں ہوتا ہے. سلیقہ کیا ہے؟ سلیقہ ہمیں مولا حسن اور مولا حسین سمجھا رہے ہیں. دونوں شہزادے قریب پہنچے. قریب پہنچنے کے بعد کہا، جو بھی ان کا نام تھا، یا فلاں یا فلاں، کہا دیکھیے ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ بڑے ہیں، ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے. دونوں نے وضو کرنا شروع کیا. ہاتھوں کا وضو کیا، ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پیر کا مسح کیا. جب یہ دونوں وضو کر چکے تو یہ جو ضعیف شخص موجود تھے یہ اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے. انہوں نے دونوں کو گلے سے لگا لیا. کہا شہزادوں تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو صحیح نہیں تھا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. تو امر بالمعروف کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، انسان جب پیار سے نا بہلا کر یا اچھے طریقے سے لوگوں کو اچھی بات کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ اچھی بات کی طرف چلا آتا ہے. لیکن جب تند مزاجی سے اور برے اخلاق کے ساتھ کہا جائے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں چلتے کیوں نماز پڑھنے کی، چلو، یعنی آپ ٹائم پہ اسے بلائیں گے نا، اس کا پڑھنے کا حق بھی ہے، لیکن وہ صرف آپ کی چڑ میں نہیں آئے گا مسجد میں. آپ کے بلانے کا طریقہ صحیح نہیں تھا. انسان کا اگر اخلاق صحیح نہ ہو تو وہ اچھے خاصے انسان کو بھی برا بنا دیتا ہے. لیکن جب اخلاق اچھا ہوتا ہے تو وہ خود بھی اچھا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اچھا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی زندگی میں ہر قدم پہ امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں، نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں، اور حسن اخلاق سے کام بھی لے رہے ہیں، اپنے علم کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. علم کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہیں؟ جب روم سے 2 سوال آئے ہیں، ہر طریقے سے مسلمان کنٹریز کا امتحان لیا جاتا تھا، اور اس وقت کا حاکم بنا بیٹھا ہوا تھا معاویہ. صلح ہو گئی، معاویہ بیٹھا ہے تخت پر، بیٹھا ہے تو 2 سوال آئے. سوال یہ تھے کہ بتاؤ آسما کے مقابل میں، آسما کی بنسبت زمین میں کون سا سینٹر پوائنٹ ہے؟ کون سی ایسی زمین ہے جسے آپ زمین پر سینٹر پوائنٹ کہہ سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ زمین پر کون سا ایسا خطہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر سورج کی روشنی صرف ایک بار چمکی ہے، سورج کی روشنی ایک بار پہنچی ہے، اس کے بعد سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچی. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا حاکم معاویہ ہے، تو روم کا سفیر آیا اور یہ سوال معاویہ کے پاس لے گیا. لیکن جب معاویہ اور اس کے جتنے بھی چیلے تھے انہوں نے یہ جواب نہیں دے پائے تو اب کہاں بھیجا؟ اس وقت تو حلال مشکلات نہیں تھے، تو حلال مشکلات کے بیٹے کے پاس سوال بھیجا. عزیزان گرامی، انسان اگرچہ دوسروں کی کرسی چھین لے لیکن انسان اس بات کو چھپا نہیں سکتا ہے کہ جس کا حق ہے وہ چیز وہاں پہنچ کر رہتی ہے. یہ سفیر پہنچا ہے مدینے میں پہنچنے کے بعد سوال کرتا ہے امام حسن سے، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سینٹر پوائنٹ ہے آسمان کے بنسبت زمین میں جو موجود ہے، وہ کون سی چیز ہے جو جس خطے پر سورج صرف ایک بار چمکا ہے اور اس کے بعد سورج نہیں چمکا وہاں پر. امام حسن فرماتے ہیں یاد رکھو وہ سینٹر پوائنٹ جو آسما کے بنسبت زمین پر موجود ہے وہ خانہ کعبہ کا پشت ہے.
خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جو سب سے سینٹر پوائنٹ پہ ہے آسمان کے. دوسرا سوال تمہارا یہ کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ایسے کون سا خطہ ہے کہ جہاں پر سورج کی روشنی ایک بار پڑی اس کے بعد کبھی نہیں پڑی، تو وہ دریائے نیل ہے. دریائے نیل میں جب جناب موسیٰ گزر گئے اور فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا اور دوبارہ نیل کا پانی اپنے آپ میں آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورج ایک ہی بار اس زمین پر چمکا ہے، اس کے بعد اس کے تہ تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پائی ہے. عزیزان گرامی، یہ روم کا سفیر خوش ہو کر اپنے جواب کو لے کر چلا گیا، لیکن تاریخ کو امام حسن نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو معاویہ ایسا حاکم ہے کہ جو بیت کی حقیقت کو بھی نہیں پہچانتا ہے، لیکن ہم اہل بیت ہیں کہ جو دنیا کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، آسمان کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، امام حسن کے خلق سے، اچھے اخلاق سے انسان، یہ دیکھیے کہ آج بھی دیکھیں گے آپ، آج کے زمانے میں دیکھیے جس طریقے سے آج کی میڈیا، چاہے وہ ہماری میڈیا ہو، ویسٹرن میڈیا ہو، گودی میڈیا ہو، کوئی بھی میڈیا ہو، جس نے پیسہ کھایا ہے، کیسا کام کرتی ہے؟ سچ کو جھوٹ بنا دیتی ہے، جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ اور سامنے والا اس بات پہ اتنا زیادہ قائل ہو جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ واقعاً جو جھوٹ دکھایا جا رہا ہے وہی سچ ہے نا؟ جو جھوٹ دکھایا جا رہا ہے اسی کو سچ مان لیتا ہے. آج کی دنیا کسے مظلوم سمجھ رہی ہے؟ اسرائیل کو مظلوم سمجھ رہی ہے. اتنے زیادہ نمبرز میں ہندو ہونے کے باوجود ان کے عقل پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے کہ مظلوم اسرائیل ہے کہ غزہ ہے. یعنی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میڈیا نے اتنی پالش کی ہوئی ہے کہ دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو ویسے ہی پردہ معاویہ کے زمانے میں پڑا تھا. اس نے یعنی 12 ہجری سے لے کر جب سے اموی خلافت آئی ہے، 12 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک، یعنی 40 ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، 12 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. آپ دیکھیے کیسا پروپیگنڈا ہوا ہے مولا کائنات کے خلاف، اہل بیت کے خلاف. جب یہ خبر ملی ہے کہ مولا کائنات کو مسجد میں ضرب لگایا گیا ہے، تلوار ماری گئی ہے، تو لوگوں کے زبان پر کیا سوال تھے؟ یہ مولا کائنات مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی گویا وہاں پر علی کی تصویر ایسی بنا کر پیش کی گئی تھی کہ علی کو مسجد سے کیا سروکار. یہ خاکہ عزیزان گرامی، حال یہ تھا کہ شام کی مسجدوں میں صبح و شام مولا کائنات پر لعنتیں بھیجی جاتی تھیں. صبح و شام دستور یہ تھا. یعنی جس طریقے سے ہمارے یہاں جمعے کے خطبے میں تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے، شروع کرتا ہے خطیب تو دونوں خطبوں میں کہتا ہے کہ میں تمہیں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اسی طریقے سے شام کے بازاروں میں، درباروں میں، نمازوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچی جاتی تھی، لعنتیں بھیجی جاتی تھی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیے صلح حسن میں، صلح حسن کا نام جب آتا ہے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ صلح کی وجہ سے شاید امام حسن علیہ السلام شجاع نہیں تھے، بہادر نہیں تھے. ہمارا تصور یہی ہے نا کہ شاید امام حسن شاید شجاع نہیں تھا. اگر ہمارا تصور نہ ہو، چونکہ ہم امام کو امام مانتے تو ہم تو یقین کرتے ہیں کہ یقیناً وہ شجاع تھے. لیکن بہرحال مخالف قوم کے ذہن میں یہ بات بیٹھائی گئی ہے کہ امام حسن شجاع نہیں تھے، اس لیے انہوں نے صلح کر لی. لیکن ان کی شجاعت کی مثال دیکھیے. صفین کی جنگ ہے، جمل کی جنگ ہے. بار بار مولا کائنات کے بیٹے ایک محمد حنفیہ بھی ہیں، محمد حنفیہ بار بار جاتے ہیں جنگ کے میدان میں، لیکن مولا بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر جمل میں جو عورت آئی ہے اس کے اونٹ کے پیروں کو کاٹ دو. لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، جاتے ہیں چلے آتے ہیں، جاتے ہیں چلے آتے ہیں، جاتے ہیں چلے آتے ہیں. اب امام حسن کو بھیجا. امام حسن گئے، شجاعت کے طریقے سے جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے وہاں تک پہنچے
اور ان کے اونٹ کے پیروں کو کاٹ کر دوبارہ لوٹ کر خیمے میں آئے ہیں، تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسن اور محمد حنفیہ سے مخاطب کر کے فرمایا، دیکھیے محمد حنفیہ بھی امام کے بیٹے ہیں، امام حسن بھی امام کے بیٹے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق ظاہر نہ کریں، لیکن جو ایک بظاہر فرق تھا، امام فرماتے ہیں اے محمد حنفیہ تم بھی میرے بیٹے ہو، حسن بھی میرے بیٹے ہیں، لیکن حسن کو رسول خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے، اس لیے اس جنگ کی کامیابی کا صحرا امام حسن کے صحرے پر ہے۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے کوئی عام انسان ہوتا تو اپنے بیٹے کی کامیابی کا صحرا ہم اپنے سر لاتے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے یہ کامیاب ہوا ہے، لیکن مولا کائنات کیا کہہ رہی ہے کہ حسن کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم عام انسان وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنی کامیابی کا صحرا اپنے سر لاتے ہیں، لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر کامیابی ملتی ہے تو اسے بھی پیغمبر کی طرف نسبت دے دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، یہ صلح کیوں ہوئی؟ امام حسن کی صلح معاویہ سے کیوں ہوئی؟ جب امام علی شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد 6 مہینے تک امام حسن خلافت کے تخت پر تھے، تخت خلافت امام حسن کے ہاتھ میں تھا، لیکن امام علی کے جانے کے بعد یہ جو فوج تھی کوفے کی یہ تتر بتر ہونے لگی، اب ان کا پایہ متزلزل ہونے لگا۔ ایسا وقت آ گیا کہ امام حسن کو معاویہ کے خلاف کھڑا ہونا پڑا۔ جب معاویہ کے خلاف گئے ہیں لڑنے کے لیے تو عالم یہ ہے کہ پہلے کسی اور کو اپنا علمدار بنا کے بھیجا 4000 کے ساتھ، وہ گیا، اسے معاویہ نے 4000 درہم میں خرید لیا، دوسرا گیا، اسے بھی 4000 درہم نے معاویہ نے خرید لیا، تیسرے کو جو بھیجا ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، امام کے چچیرے بھائی ہیں، کزن ہیں، جب ان کو بھیجا ہے یہ بھی مطلب پہلے تو نہیں بک رہے تھے، آخر میں یہ بھی 10 لاکھ میں یا 12 لاکھ میں بک گئے، یعنی امام کے پاس ایسے صحابی بھی موجود نہیں تھے کہ جو وفا کر سکے۔ آخر میں جب یہ جنگ کا عالم یہ ہوا تو ایک مرتبہ معاویہ نے صلح نامہ بھیجا، اور صلح میں جب صلح نامہ جو بھیجا ہے وہ پورا سادہ بھیجا ہے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کاغذ خالی بھیج کر معاویہ اپنی ہار کا اعتراف کر رہا ہے، گویا امام حسن معاویہ کی بیعت نہیں کر رہے بلکہ معاویہ امام حسن کی بیعت کر رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام 2 شرط لکھتے ہیں سب سے زیادہ جو ہائی لائٹ کی جاتی ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور سنت کو روند دیا جا رہا تھا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ یاد رکھ تو میرے بابا پر لعن و طعن نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لعن و طعن کیا جا رہا تھا جس کی مخالفت اس عہد نامے میں ہو رہی ہے۔ جب تک امام حسن زندہ رہے معاویہ نے بظاہر اس صلح نامے کا خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اس کے عمل سے بہت سی ایسی چیزیں معلوم ہوتی تھی کہ یہ خلاف ورزی ہے، تو اس طریقے سے امام حسن کی صلح اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام شجاع نہیں ہے، یہ نہیں، آپ امام حسن کی زندگی کو اس زندگی سے ملائیے جو 25 سالہ زندگی امام علی علیہ السلام نے گھر میں رہ کر گزاری ہے۔ یہ امام حسن اور امام حسین اگر جنگ کرتے ہیں تو بھی اسلام کے لیے کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں تو بھی اسلام کے لیے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن کو لوگوں نے ان کی شجاعت کو سمجھا نہیں ہے، ان کے کردار کو سمجھا نہیں ہے۔ معاویہ ایک دن آیا مدینے میں، کسی شاید زیارت کے لیے آیا ہو، چاہے حج کے لیے آیا ہو، جب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نیتا اپنے شہر میں بھی آتا ہے تو بڑا انتظام کیا جاتا ہے، تو بہرحال جب وہ مدینے میں آیا اور اس کی تخت خلافت ایک تخت رکھا گیا، اس نے اعلان کیا کہ آج جو بھی میرے دربار میں آئے گا اس کو خزانے دیے جائیں گے۔ لوگ آتے گئے، وہ خزانہ دیتا گیا، یعنی یہ وہ حاکم ہے کہ جو خزانوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی ذات وہ ہے کہ جو پیسوں سے نہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ معاویہ جب مدینے پہنچا ہے اور مدینے جب آیا ہے لوگوں کو خزانہ بانٹ رہا ہے، اور اس نے مجبور کیا ہے امام حسن کو کہ وہ بھی اس کے پاس آئیں۔ امام آخر وقت میں شام کے آخر پہر میں آتے ہیں اس کے دربار میں، مجبور کیا جا رہا ہے امام کو، امام آئے دربار میں،
معاویہ کو محسوس یہ ہوا کہ شاید امام حسن آخر میں اس لیے آئے ہیں کہ امام کو یہ لگا کہ سارا خزانہ تمام ہو جائے، میرے پاس کوئی خزانہ نہ ہو، میں ان کو کچھ دے نہ پاؤں، تو شاید یہ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے غصے میں آ کر امام حسن سے کہا کہ اگر میں آپ کو کچھ ہدیہ دوں تو آپ قبول کریں گے؟ تو امام نے کہا تو اپنے جیب سے تو دے گا نہیں، لا دے تو کیا دیتا ہے۔ اب امام حسن ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات لائے گئے، جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں انبار لگائے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ہیرے جواہرات اور قیمتی چیز وہاں پر رکھی گئی کہ ایک طرف امام حسن کھڑے ہوئے تھے، دوسرے طرف صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب امام حسن نہ ان صحابیوں کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ صحابی امام حسن کو دیکھ پا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے اتنا زیادہ خزانہ معاویہ نے امام حسن کو دیا، اور اتنے سارے خزانہ دینے کے بعد اب فخریہ انداز میں معاویہ یہ کہتا ہے، اے علی کے بیٹے، اے حسن ابن علی، دیکھ رہا ہے میں نے تیرے لیے کتنے خزانے دے دیا، میں نے تیرے لیے خزانوں کے انبار لگا دیا، جانتا نہیں ہے میں نے یہ خزانے تجھے کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو ہندا کا بیٹا ہونے پہ فخر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن دربار سے چلنے لگے، دربار سے چلنا چاہتے ہیں، اپنی جوتی کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، نالین کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ معاویہ کا چاہنے والا تھا، لیکن علی امام حسن کی جلالت کو دیکھ کر آگے بڑھا، جوتی کو نالین کو سیدھی کرنے لگا۔ ایک مرتبہ امام حسن خوش ہو کر کہنے لگے، یاد رکھ یہ جتنی دولت ہے میں تجھے دیتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب امام حسن نے یہ کہا ہے کہ یہ سارا خزانہ میں تجھے ہدیہ کرتا ہوں، معاویہ کے ماتھے پر شکن آیا۔ وہ کہتا ہے، اے حسن ابن علی، تم کیا کرتے ہو؟ یہ سارے خزانے تم اسے ایک چھوٹے سے عمل کے دے رہے ہو۔ تو امام حسن نے یہ کیا کہا تھا، ہم کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں۔ ابھی تو فخر کر رہا تھا نا کہ تو ہند کا بیٹا ہے، تو یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیری نظر میں خزانوں کی قیمت اتنی ہے کہ تو مجھ جیسے کو اتنا خزانہ دیتا ہے، ہم اپنے پر احسان کرنے والوں کو بھی اتنا خزانہ خیرات میں دے دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے امام حسن نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی امام حسن علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی کو حلم اور بردباری کے ذریعے سے جینے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں ہر قدم پر زندگی کے ہر لمحے میں صبر کے ساتھ اور غصہ پیتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔